ناظرین، امریکہ نے اچانک ایران کے اوپر اٹیک روک دیا ہے، ورنہ اس سے پہلے 14 راتوں تک مسلسل رات کو بمباری ہوتی تھی، اور ایوری ادر ڈے ٹرمپ کا بیان آتا تھا کہ آج کا جو حملہ ہے اس سے زیادہ زوردار ہوگا، اس سے زیادہ زوردار ہوگا۔ جواباً ایران جو ہے وہ امریکہ کے جو اڈے ہیں گلف سٹیٹس میں ان کو اٹیک کرتا تھا۔ اس کے بعد اچانک ہمیں پتہ چلا کہ جی امریکہ نے کہا کہ جی ہم حملے روک رہے ہیں اور ڈپلومیسی کو ایک چانس دیتے ہیں۔ ہمیں ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی دوبارہ مذاکرات کریں۔ ایران کے جو حکومت اور لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے اس طرح کی کوئی ریکویسٹ نہیں کی، نہ ہم نے جنگ بندی کی درخواست کی ہے، اور وہی کہ وہی حالات ہیں۔ اب اس وقت جنگ بند ہے، کبھی بات ہو رہی ہے کہ جی 10 دن کے لیے وہ سیز فائر کیا جائے اور اس کے بعد دوبارہ سے اسلام آباد میمورنڈم کو اٹھایا جائے۔ کیا حالات ہوئے ہیں کہ امریکہ کو جنگ بندی پہ مجبور ہونا پڑا، اور آگے کیا حالات رخ اختیار کریں گے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل بدر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیا ہوا اچانک ایک رات ٹرمپ کو خیال آیا کہ جی آج سے جنگ بند کر دی جائے؟ دیکھیں، جب جنگ کا پہلا مرحلہ، اس سال کی جنگ کا پہلا مرحلہ جو کہ 28 فروری کو شروع ہوا تھا اور اپریل کے پہلے ہفتے تک رہا تھا، 39 دن کا، اس میں ایک چیز تو میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کو سمجھ آ گئی تھی اور ہر قسم کے میڈیا پہ آ رہی تھی کہ جو ان کے اسٹاک پائلز ہیں امریکہ کے، جو ڈیفنس کے اسٹاک پائلز ہیں، جو انٹرسیپٹرز ہوتے ہیں ان کے بھی، اور جو حملہ کرنے کے میزائلز ہیں، وہ بڑی تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہے تھے۔ اور اس وقت بھی امریکہ کی کوشش تھی کہ جو دنیا بھر میں ان کے تعینات ہیں مختلف قسم کے سسٹمز اور میزائلز، چاہے وہ کوریا میں ہیں، چاہے وہ تائیوان میں ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہیں یا دوسری جگہوں پر ہے، ان کو وہاں پہ شفٹ کیا جائے۔ تو پھر اس کے بعد ایک سیز فائر ہوا، ایک ایم او یو ہوا، اسلام آباد ایم او یو ہوا۔ اچھا، یہ تقریباً 2 مہینے کا ٹائم بنتا ہے جس کے دوران 2-2.5 مہینے، 8, 9, 10 ہفتے جنگ رکی رہی ہے۔ 8, 9, 10 ہفتوں میں تو وہ جو ڈپلیٹڈ اسٹاک پائلز ہیں وہ ریپلینش نہیں ہو سکتے، اس کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے، اس کے لیے 1 سال 2 سال 3 سال چاہیے۔ تو یہ تو پاسبل نہیں تھا کہ جی ان 8 ہفتوں میں امریکہ نے اور میزائل بنا کے یا اور انٹرسیپٹرز بنا کے تو وہاں پہ پہنچا دیے ہیں۔ اس کو جو بھی اب لانے دوسرے جگہوں سے لے کر آنے اور وہاں پہ اس نے وہاں پہ جا کے لگانے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ والی جو فیز امریکہ نے آخری شروع کی، جس میں 14 دن اس نے بمباری کی، اس کے پیچھے مجھے کوئی بہت زیادہ وزڈم نظر نہیں آتی کہ یہ کیوں شروع کی گئی۔ پتہ نہیں یہ امپلسو ڈیسیژن تھا یا ان کا۔ ایران کے اوپر امریکہ بمباری کرتا رہے، ایران میں تباہی ہوتی رہے گی، جانی نقصان، انفراسٹرکچر کا نقصان، پل تباہ ہوتے رہیں گے، بلڈنگز تباہ ہوتی رہیں گی، ریزیڈینشیل ایریاز جو ریزیڈینشیل کمپاؤنڈز ہیں وہ تباہ ہوتے رہیں گے۔ لیکن ایران اتنا بڑا ملک ہے اور اس کی اتنی زیادہ پاپولیشن ہے اور اتنا بڑا اس کا انفراسٹرکچر ہے کہ کتنی کرے گا؟ کیا امریکہ وہاں پہ مہینوں سالوں بمباری کرے گا؟ کہ 10, 20, 40 دن کی بمباری سے ایران کا کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری چیز، جو امریکہ میں ریپلینش کرنے کا سسٹم ہے وہ سلو ہے، وہ بہت سارے میزائل سال میں وہ چند ایک ہی بنا پاتے ہیں۔ ایران کا سسٹم اور ہے، وہ خود وہاں پہ وہ چائنا سے یا رشیا سے یا بیلوریشیا سے یا نارتھ کوریا سے جو کیمیکلز آتے ہیں وہ بڑی کوئکلی ریپلینش کرتے ہیں۔ تو میرا اندازہ یہ ہے کہ اس 10 ہفتے کی سیز فائر میں امریکہ کا تو ریپلینش ہونا نہیں تھا، لیکن ایران نے کافی حد تک اپنے آپ کو ری آرگنائز کر لیا۔ امریکہ بمباری کرتا رہتے، 14 راتیں سے بمباری کی، ٹھیک ہے، ایران کا جانی اور مالی اور کیا کہتے ہیں انفراسٹرکچر کا جو ڈیمیج ہوا، پل تباہ ہوئے، بلڈنگز تباہ ہوئی، اور بھی کئی چیزیں ان کی تباہ ہوئی، ایک تعداد لوگوں کی جو ہے اس میں ماری بھی گئی، جانی نقصان ہوا۔ لیکن دیٹ از ناٹ انف کہ آپ کہیں کہ جی اس وجہ سے ایران جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے گا۔ پھر اسٹریٹ آف ہارموز اسی کے ساتھ لنکڈ ہے۔ اب اسٹریٹ آف ہارموز اگر بند ہے تو پھر مطلب ہے کہ وہ بند ہے۔ اوپر سے وہ باب المندب بھی انہوں نے ایسے چیزیں شروع ہو گئیں کہ ادھر کی بھی بند ہو اچھا، گئی۔ ایک خبر آئی کہ جی پاکستان کا جہاز باب المندب سے نکلنے میں کامیاب۔ تو باب المندب ہمارے لیے کبھی بھی ایک وہ خطرے کی جگہ نہیں تھی، حالانکہ جب یہ اسٹریٹ آف ہارمز بند تھی یا تب بھی یعنی کہ ہمارے جہاز آ جا رہے تھے، ایران جو ہے نا پاکستانی ٹینکرز کو الاؤ کر رہا تھا۔ تو باب المندب میں یہ کیا خبر ہے کہ جو پاکستانی ٹینکرز
نکلنے میں کامیاب؟ دیکھیں، یمن کی ناکہ بندی سعودی عرب نے بہت عرصے سے کی ہوئی ہے، اور یہی ایک وجہ تنازع ہے یمن کا اور سعودی عرب کا کہ انہوں نے ان کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے، لیکن بہرحال جس طرح سے بھی ان کے پاس چیزیں پہنچتی ہیں وہ پہنچتی ہیں۔ اب چونکہ پاکستان کا سعودی عرب سے ایک پیکٹ ہوا ہے جو ہمارے گلے پڑا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس چیز کا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی کسی جو بھی کارروائی ہے یا ایکشن ہے یا پابندی ہے جو وہ اپنے طور پہ امپوز کرتے ہیں جو حوثیز ہیں، تو اس کی لپیٹ میں پاکستان بھی آ جائے، کیونکہ آن پیپر تو کم از کم پاکستان جو ہے وہ سعودی الائی ہے۔ اچھا، یہ جو اب جنگ بندی ہوئی ہے تو اس میں گلف سٹیٹس کی طرف سے خاموشی ہے۔ دیکھیں، مجھے گلف اسٹیٹس پہ تو بیچاروں کے اوپر یہی ترس آتا ہے کہ وہ ان کے اوپر حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ امریکہ ایران پہ بمباری کرتا ہے، ایران امریکی بیسس پہ جوابی کارروائی کرتا ہے۔ امریکی بیسس جو ہیں وہ ان ملکوں میں ہیں، 6-7 ملکوں میں، تو وہ وہاں پہ تباہی ہوتی ہے۔ اس دفعہ یو ایس کی کیجولٹیز بھی کافی ہوئی ہیں، اور وہ اس کی کوئی حتمی فگر سامنے نہیں آتی، وہ شاید مطلب ہے کہ وہ پینٹاگون کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں بتائی جاتی کہ کتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں۔ جو دوسرے ذرائع ہیں وہ کافی زیادہ فگر بتاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ فیلڈ ہاسپٹل جو ہے ان کا جتنے بھی زخمی اور کیجولٹیز ہوتی ہیں وہ فوری ایئر لفٹ کر کے جرمنی پہنچائی جاتی ہیں، تو وہ جرمنی والے ہاسپٹل سے کچھ اس طرح کی رپورٹیں آتی ہیں کہ وہاں کافی ان کی کیجولٹیز اور زخمی آتے ہیں۔ اچھا، نیتن یاہو اسرائیلی پرائم منسٹر اس وقت واشنگٹن پہنچ چکے ہیں، تو ان کا ایجنڈا، لائکلی ایجنڈا کیا ہوگا؟ وہ جاتے ہی اب ہم کیا سمجھیں کہ سیز فائر پھر بریک ہو جائے گی اور پھر اب اسرائیل بھی جنگ میں کود پڑے گا؟ دیکھیں، نیتن یاہو اور ٹرمپ کا مین ایجنڈا تو یہی ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے الیکشنز جیتنے ہیں۔ اکتوبر میں اسرائیل کے الیکشن ہیں اور نومبر میں امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشن ہیں، جس میں 2-4 مہینے 3-4 مہینے جتنے بھی ہیں، اس میں وہ ایک ایسا پرسیپشن وہاں پہ اپنے اپنے ملکوں میں کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس طرح وہ جنگ جیتے ہیں یا جنگ میں وکٹوریس ہیں یا انہوں نے بہت بڑا کوئی مارکا انجام دیا ہے۔ تو اسی لیے نیتن یاہو کی کوشش ہوگی کہ جنگ میں کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی کی جائے، اور اگر وہ ایران میں نیتن یاہو کی دال نہیں گل رہی ہوگی تو وہ لبنان یا شام یا کہیں اور نئے محاذ وہ اپنے الیکشن سے پہلے ضرور کھولے گا، اور ہو سکتا ہے کہ سیریا میں ایک نیا محاذ کھل جائے۔ سیریا جو ہے وہ ایران کے کنٹرول میں نہیں ہے، جو وہاں کا صدر احمد الشرا ہے وہ زیادہ امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو اس قسم کے مطلب حالات ہیں، یا وہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح ٹرکی کو ڈریگ ان کیا جائے، کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی وہ اس طرح کی ضرور پلان کرے گا کہ وہ الیکشن جیت جائے اکتوبر والا۔ اور سیم ود دی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ وہ چاہتے ہیں کہ نومبر میں مڈ ٹرم میں جو ہے وہ الیکشن جیتیں، تو وہ اس طرح کی وکٹری کلیم، بیسکلی دونوں بندے جو ہیں ٹرمپ اور نیتن یاہو، وہ وکٹری کلیم کرنا چاہتے ہیں جس سے اپنے ملک میں یہ پرسیپشن دیں کہ ہم جیت چکے ہیں۔ لیکن وکٹری لنکڈ ہے ود دا اوپننگ آف اسٹریٹ آف ہارمز۔ ایران کو چاہے تباہ کر دیں، اگر اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھلتی تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ ایران جیت رہا ہے۔ جب تک ایران کا غلبہ ہے یا جس کا بھی غلبہ ہوگا اسٹریٹ آف ہارمز پہ، مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح پچھلے سال کی جنگ 2 فیز تو اس سال ہوئے نا، جو پچھلے 2025 میں جون میں جنگ ہوئی تھی، اس کے جنگ کے اینڈ پہ امریکہ نے کہا تھا کہ جی ہم نے ایران کے فلانی نیوکلیئر فیسلٹی پہ اس طرح کا حملہ کیا اور وہ نیچے جا کے اس نے تباہ کیا، تو وکٹری کلیم کرنے کے لیے وہ پھر وہ کلیم کریں گے، میرا خیال ہے کہ ہم نے ایران کی فلاں جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے اس کو ہم نے تباہ کیا ہے۔ تو ناظرین، ہم حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون جنگ جیتتا ہے اور کون الیکشن جیتتا یا ہارتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔